بسم الله الرحمن الرحيم. فما المقصود بالعدالة والضبط؟ العدالة الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط هو أن يحفظ الراوي الحديث، راويون راوي قاضي کا راوی، أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعيه بحيث إذا حدث به عنه حدث به على الوجه الذي سمعه عليه. کل کے سبق میں آیا تھا کہ حدیث صحیح اسے کہتے ہیں جس میں 5 باتیں پائی جائیں. ایک بات یہ کہ وہ سند والی حدیث، دوسری بات یہ ہے کہ سند متصل ہو، سند متصل ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ راوی کیا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ معلل نہ ہو، علت والی نہ ہو. تو یہ 5 باتیں جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث صحیح کہلائے گی. سند ہو، سند متصل ہو، راوی میں عدالت و ضبط، اور وہ سند شاذ نہ ہو اور وہ معلل نہ ہو، علت والی نہ ہو. تو کل کے سبق میں اتنی بات آ گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تشریح بھی آ گئی تھی کہ عدالت کس کو کہتے ہیں اور ضبط کس کو کہتے ہیں، یہ بات رہ گئی تھی. عدالت اور ضبط کی تشریح صاحب کتاب نے نزہۃ النظر، یہ نخبۃ الفکر کا نام ہے، اصل ہے وہ کتاب نخبۃ الفکر، جس کو علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی اس کی شرح کی ہے، تو اس کا نام ہے شرح نخبۃ الفکر. شرح نخبۃ الفکر، فکرتن کی جمع ہے وہ فکر، لوگ اس کو فکر بولتے ہیں، پوری فکر نہیں کرتے ہیں. تو فکرتن کی جمع فکر، نخبۃ الفکر، اس کی شرح انہوں نے لکھی تو اس کا نام ہو گیا شرح نخبۃ الفکر. نخبۃ منتخب کیا ہوا، اصل میں ہے الفکر النخبۃ، منتخب فکریں. تو اسی شرح نخبۃ الفکر کا دوسرا نام ہے نزہۃ النظر. اسی نزہۃ النظر کو اس کی جگہ پہ پڑھایا جاتا تھا. اسی نزہۃ النظر کو بچے کہتے ہیں نخبۃ الفکر، اور شارٹ میں کہتے ہیں دوڑتے دوڑتے نخبہ. نخبہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو حالانکہ وہ جو نخبہ یا نخبۃ الفکر ہے وہ حقیقت میں شرح نخبۃ الفکر ہے، اور اس شرح نخبۃ الفکر کا نام ہے نزہۃ النظر. تو یہ جو عبارت ہے 4 سطر کی، یہ اسی شرح نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر، دوسرا نام جو ہے اس کا، اس سے لی گئی ہے. تو اسی میں سے یہ عبارت لے کر کے صاحب کتاب نے عدالت کی تعریف کیا ہے اور ضبط کی تعریف کیا ہے. عدالت کی تعریف آ گئی تھی کہ اندر ایسی صلاحیت ہو جو آدمی کو تقوی، مروت اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے. اب ضبط کی تعریف کر رہے ہیں. والضبط هو أن يحفظ الراوي الحديث، اور ضبط یہ ہے کہ راوی حدیث کو
محفوظ کرے اپنے استاد سے، راوی حدیث کو محفوظ کرے اپنے استاد سے، وَيَعِيهِ اور اسے اچھی طرح محفوظ کرے۔ وعی وعین کے معنی اچھی طرح یاد کرنا، حافظ یحفظ کے معنی یاد کرنا، اچھی طرح بھی یاد کرنا داخل ہے اس میں، اور تھوڑا سا سوتے سوتے یاد کرنا بھی داخل ہے، یعنی یحفظ عام ہے یاد کرنا، اور وعی کے معنی اچھی طرح یاد کرنا۔ تو یحفظ عام اور یعی خاص، وعی بحیث اذا حدث به عنہ، وہیں طور کہ جب اس حدیث کو بیان کرے اپنے استاد سے، عنہ کا مطلب شیخ، اپنے استاد سے، حدث به علی الوجہ الذی سمعہ علیہ، تو اس حدیث کو بیان کرے اسی طریقے پر جس طریقے پر استاد سے سنا تھا۔ یہ تعریف کر دیا ضبط کی۔ دوسرے الفاظ میں ضبط کس کو کہتے ہیں؟ استاد سے حدیث کو اچھی طرح سنیں اور سن کر کے جس اچھی طرح سنا تھا اسی طرح کیا کرے، بیان کرے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ تو یہ ہو گیا ضبط۔ تو اس کی اور تشریح کریں گے۔ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، الأول ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه أي يحفظه، وہاں ان پوشیدہ مانیں گے، ان يحفظه مراد ہوگا کیونکہ مکمل اس کی تشریح ہوگی، اور ان نہیں ہے جیسا کہ دکھ رہا ہے تو یحفظہ، ای یحفظہ ویعیہ علی اتم وجہ، اتم اس میں تفضیل ہے لیکن مضاف ہو گیا تو اسی لیے اس کو زیر آ سکتا ہے، علی اتم وجہ، بحیث یتمکن من استحضارہ، من استحضارہ حمزہ وصلی ہے، متى شاء على الوجه الذي سمعه به من شيخه۔ الأول وينقسم إلى قسمين، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جس کا نام ہے ضبط صدر، وہ یہ ہے کہ اچھی طرح محفوظ کرے جس کو اس نے سنا ہے، اچھی طرح دل میں بیٹھا لے ما سمعہ، جو اس نے سنا ہے، اس بات کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی اس کو یاد کر لے اور اس کو محفوظ کر لے پوری طریقے پر، اچھی طرح، بحیث یتمکن، اس طور پر کہ قادر ہو اس کے پیش کرنے پر، جب بھی چاہے، اس طور پر کہ قادر ہو اس کے پیش کرنے پر جب بھی چاہے، علی الوجہ الذی سمعہ بہ، اسی طریقے پر جس طرح سنا تھا اپنے استاد سے، اسی طریقے پر جس طرح سنا تھا اپنے استاد سے۔ ضبط کے معنی یاد کرنا۔ تو اب اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک یاد کرنا ضبط صدر کہلاتا ہے، اور دوسرا یاد کرنا ضبط کتاب کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یاد کرنے کی شکل بدل جائے، حافظے سے یاد کرنا، اپنے دل میں یاد کرنا، اس کو کہ سینے میں محفوظ رکھا اس نے پورا قرآن، یہ بات سب اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو وہی جو طریقہ ہمارے یاد کرنے کا ہے، ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں، اسی کا نام کیا ہے؟ ضبط صدر۔ اسی کو کھول کر کے بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے اچھی طرح محفوظ کرے کہ جب بھی چاہے اسے بیان کر لے، جب بھی چاہے اس کو حاضر کر لے، جس طریقے سے سنا تھا اس لیے بغیر کسی قطر بیوت کے، بغیر کسی کمی کے اس کو بیان کر لے۔ یہ کہلائے گا کیا ہے؟ ضبط صدر۔
سینے کا محفوظ کرنا، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ ضبط کی دو قسموں میں، ایک ضبط صدر اور دوسرے ہے ضبط کتاب۔ والثانی ضبط کتاب، اور دوسری قسم ہے ضبط کتاب۔ فهو صيانة الكتاب الذي قيد فيه ما سمع من أحاديث وأخبار عن شيخ له۔ اور ضبط کتاب یہ ہے کہ اس کتاب کو محفوظ کر لے، اس کتاب کو محفوظ کر لے، یعنی لکھ کر کے محفوظ کرے۔ الذي قید فیہ، جس کتاب میں، یہاں کتاب سے مراد مکتوب، کاپی کی شکل میں وہ مکتوب لکھا ہوا، قید فیہ جس میں اس کو لکھا ہے، جس کو سنا تھا، حدیثیں یا اخبار، یہ اخبار اب دوبارہ لا کر کے مترادف کے معنی من احادیث و اخبار و اخبارین، یا حدیث لکھا تھا جو ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا خبر لکھا تھا ما جاء عن النبی وغیرہ، عن شیخ لہو، اپنے شیخ سے، اپنے کسی استاد سے، اور جماعت من شیوخہ، یا اپنے اساتذہ کی ایک جماعت سے، اپنے اساتذہ کی ایک جماعت سے، من الخطأ، خطا سے بچا کر کے، غلطی وغیرہ سے بچا کر اچھی طرح سن کر کے اس کو یاد کیا تھا اور لکھا تھا، اس کو اچھی طرح محفوظ کیا تھا۔ بتصحیحہ علی اصل الشیخ الذی سمع منہ، اس کو صحیح کر کے شیخ کی اصل کاپی سے جس سے سنا تھا، اس کی تصحیح کر کے شیخ کی اصل کاپی پر جس سے سنا تھا، اصل کاپی میں جو ہے جس میں سے شیخ نے دیکھ کر کے بیان کیا تھا یا یوں ہی بیان کیا تھا، لیکن جو اس میں ہے اسی کے مطابق اس میں لکھا ہے۔ او مقابلتہ باصل معتمد صحیح، یا اس کا مقابلہ کر کے اصل سے جو قابل اعتماد ہے اور صحیح ہے، یعنی ان کی کاپی لے لی تھی اور لے کر کے سامنے رکھ کر کے ملا لیا تھا، جو کچھ ہے اس میں وہی میں نے لکھا ہے، اس طرح کر لیا تھا۔ وَأَن يَحْفَظَهُ، اور یہ کہ اس کو محفوظ کر لیا تھا، من ایدی من یدرس الاحادیث فی کتب غیرہ، من یدرس، یہاں را چھٹ گیا ہے، اور اگر یہ را کے بغیر پڑھیں گے تو ہوگا من یدس الاحادیث، جو حدیث کو رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، اندر رکھتے ہیں، فی کتب غیرہ، اپنے علاوہ کی کتابوں میں، یعنی مکتوب میں لکھی ہوئی چیزوں میں۔ وَأَن يَحْفَظَهُ، اور یہ کہ اس کو محفوظ کیا ہو ان لوگوں کے ہاتھ سے جو حدیثوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی کتابوں میں، یعنی اور دوسرے لوگوں کی کاپیوں سے بھی ملایا، اور دوسرے لوگوں کی بھی کاپیوں سے ملایا ہے، تو بالکل کیا ہے، اسی طرح ہے جس طرح اس نے لکھا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہو جو حدیثوں کو دوسرے کی کاپیوں میں دبا دیتے ہیں اور اس کو پھیلنے نہیں دیتے، یعنی کسی طرح کی قطر بیمت سے اس کو کیا رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اگر اس کو یدرسو پڑھیں گے اور یدرسو پڑھیں گے تو اور دوسرے لوگ بھی جو احادیث پڑھاتے ہیں اور اپنی کاپی یا کتابیں رکھتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے بھی لے کر کے کیا ہے، ان لوگوں سے بھی لے کر کے محفوظ رکھا ہو، اس کو کیا کہیں گے، ضبط کتاب۔ خلاصہ یہ نکلے گا ضبط کتاب کا کہ اپنے استاد سے سن کر کے اچھی طرح کاپی میں لکھا ہو، ملا لیا ہو، کیونکہ دوبارہ پڑھو تو بعض مرتبہ غلط رہتا ہے۔ اس طرح لکھنے کے بعد پڑھ لیا، پڑھ کر کے جو کہیں چھوٹا ہے اس کو بنا لیا، اور ضرورت پڑی تو کاپی سے ملا لیا، ضرورت پڑی تو استاد سے پوچھ لیا، پوچھ کر کے انہوں نے جب بتایا
تو صحیح کر لیا. تو یہ ضبط کتاب ہے. تو ضابطین من العدول الضابطین، عادل اور ضابط ہو تو ضابط کی یہ 2 قسمیں ہیں. اچھی طرح یاد کیا ہو اور کاپی میں اچھی طرح محفوظ رکھا ہو. چاہے یہ کیا ہو، چاہے وہ کیا ہو، چاہے دونوں کیا ہو، لیکن ضبط پایا جائے. تو ایسے عادل اور ضابط راوی کی شرط لگی ہے حدیث کے صحیح ہونے. تو حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں سند ہو، متصل ہو، اور راوی کیا ہو، عادل ہو اور قوت حفظ والے ہوں، جن کی یہ تشریح کی. اور عدم شذوذ اور عدم علت، اس میں سند میں کیا ہو، شذوذ نہ ہو، شاذ نہ ہو، اور اس حدیث میں کوئی عیب نہ ہو. اب اس کی تشریح کریں گے. اللہ یکون شاذا، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. الشاذ فی اللغت المتفرد، لغت میں شاذ اسے کہتے ہیں جو تنہا رہنے والی ہو. المتفرد، اکیلا رہنے والا. وفی الاصطلاح ما یخالف فیہ الراوی من هو اوثق او ارجح منہ، من هو اوثق او ارجح منہ. اور اصطلاح حدیث میں شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی مخالفت کرے اس راوی کی جو اس سے زیادہ معتبر ہو، قابل اعتماد ہو، او ارجح منہ، یا اس سے زیادہ راجح ہو. یہ اصطلاحی تعریف ہم کو یاد کرنا شاذ کی. اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، شاذ یہ اصطلاحی لفظ ہے، یعنی اصطلاح محدثین میں بولا جانے والا ہے. اس کی تشریح کیا تعریف کر کے، ما یخالف فیہ الراوی من هو اوثق او ارجح منہ. ایک حدیث نقل کر رہے ہیں راوی، یہ بھی محدث ہے، نقل کر رہے ہیں، نقل کر دیا. لیکن اب یہ حدیث کیسی ہے، ایک دوسرے راوی محدث ہیں جن کا مقام حدیث کے میدان میں اوثق ہے، ان سے زیادہ معتبر ہے، اور ارجح ہے، ان سے زیادہ راجح ہے. تو اس حدیث میں مان لیا مثبت ہے، اور ان کی جو حدیث منقول ہے اس میں منفی ہے، تو یخالف. تو اب جو ہے یہ مخالفت میں نقل کر رہے ہیں جو اوثق نہیں ہیں، ان کی حدیث کو کیا کہیں گے، شاذ. ان کی حدیث کو کیا کہیں گے، شاذ، کیونکہ اوثق اور ارجح تو دوسرے انداز سے نقل کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے دوسرے انداز سے نقل کر رہے ہیں. یا لفظ میں کچھ کمی ہو، یخالف کا مطلب ہے مثبت منفی ہی نہیں، کسی نہ کسی طریقے کی مخالفت. اس حدیث میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے. تو اگر وہ راوی اوثق اور ارجح ہیں تو اس راوی کی اس طرح کی نقل، اس راوی کی اس طرح کی منقول حدیث کیا کہلائے گی، شاذ کہلائے گی. تو اب یہ الفاظ یاد کر کے، کیونکہ اپنے سامنے زیادہ مثال نہیں رہے گی، اور زیادہ مثال تلاش کریں گے تو بھول جائیں گے قاعدہ. یہاں پہ قواعد پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ زیادہ مثالوں سے قاعدہ گم ہو جاتا ہے. وہاں پہ بس کیا ہے، قاعدہ یاد کرنے کے لیے کوئی شکل متعین کر لینا، یہ ہے. کیونکہ اب اس کو تلاش کرنے کے بعد یہ حدیث لاؤ، اور اس کے بعد اس کے راوی لاؤ، پھر ایک حدیث لاؤ، اس کے راوی لاؤ، پھر راوی کو پڑھو اوثق کیسے ہے، تو ایک دن کا کام نہیں ہے. اور اس کو پڑھو غیر اوثق کیسے ہے. تو اب اسے دماغ میں کیا محفوظ کر لینا پڑے گا کہ یہ اس کو اوثق مانا گیا ہے، اس کو اس سے تھوڑا کم درجے کا مانا گیا. اتنا سمجھ میں آتا ہی ہے، حدیث ہے اس کے راوی ہیں، یہ حدیث ہے اس کے راوی ہیں، تو یہ راوی کیا ہے، اوثق ہے، اور یہ اس سے کم درجے کا ہے. تو ان کی حدیث کیا ہے، اس کے مقابل میں شاذ کہلائے گی. اتنا ذہن میں رکھیں گے تب قاعدہ محفوظ رہے گا. اور جب دورے وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں جو استاد تقریر کرتے ہیں وہاں حدیث آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. ضرورت جب کلام کرتے ہیں تو شاذ ہے، یعنی گفتگو کرتے ہیں، تقریر تشریح کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ فلاں کمی ہے، اور اس میں کمی نہیں ہے، یا اوثق مانے گئے ہیں، یہ ارجح مانے گئے ہیں، تو یہ حدیث اس لیے کیا ہے، شاذ. اپنے کو یہ قاعدہ جب یاد رہے گا تو وہاں سمجھ میں آئے گا.
यहाँ पर वहाँ की तकरीर करने से नुकसान होगा और वहाँ पर यहाँ की तकरीर करने से नुकसान होगा कि सिर्फ इतना कह के चले गए तो फिर उतना तो हम पंजाब में पढ़ के आए थे, वहाँ पे हदीस लेकर के तशरीह करना पड़ेगा। यहाँ की बात याद रखना वहाँ पे ये काम आएगा, लेकिन वहाँ की बात यही लाना ये भी छूट जाएगा, वो भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अभी शाज़ और अर्जा और अवसक हमारे लिए क्या है, ज़रा गैर मानूस सा है। तो वहाँ रावियों की जो भीड़ रहेगी, बुजुर्गान दिन रहेंगे, बड़े बड़े रावी मुहद्दिसीन रहेंगे, तो उसमें सबके बारे में बताया जाएगा फला रावी ऐसे थे, फला मुहद्दिस ऐसे थे। तो वो सब चीज़ें तारीख़ के तौर पे याद रखनी पड़ेगी। अस्माउर रिजाल, फ़न अस्माउर रिजाल पे कलाम होगा तो वहाँ पर ये कायदा अपना काम आएगा कि शाज़ उसको कहते हैं जिसमें रावी अपने से अवसक और अर्जह की मुखालफत में हदीस करे। मुखालफत वो करता नहीं है, हमको तो ये देखना है वो तो उस ज़माने में किस नीयत से किया। अब हमारे सामने हदीस आई है तो हमको कलाम करके बताना ये ज़ईफ़ है ये सही है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये मुखालफत ये कलाम ये जुमला बढ़ गया तो उसमें नहीं है, तो वो अवसक है, तो उसकी बात ज़्यादा मोतबर होगी और ये क्या होगा, उसके ख़िलाफ़ होगी। चाहे ज़्यादा हो करके चाहे कम करके किसी तरीके से जब ख़िलाफ़ हो गया तो हम इस हदीस का नाम शाज़ रख देंगे। वसौफ़ यअतिल कलाम, और करीब इस पर गुफ्तगू आएगी तफ़सीरुल कलामी अला शाज़ करीबन इंशाअल्लाह ताला, करीब में इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।